عربی میں سینٹ کو المجلس الاعلیٰ کہتے ہیں، سب سے بڑی مجلس، اور اس میں اپنے عمر رسیدہ سنجیدہ لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ یہ سنجیدہ باتیں کریں اور اپنے ملک کے لیے صحیح قوانین کی نشاندہی کریں، پھر وہ قوانین ملک میں جاری ہوں۔ ان کا قول، ان کا فعل وہ ایسا ہو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس پر عمل کریں۔ ابھی مجھے 6 سال ادھر ہو گئے، ماشاءاللہ بڑی بڑی اونچی جو گالیاں ہیں وہ یہاں سے نکلتی ہیں، میرے خیال میں قومی اسمبلی میں بھی اتنی نہیں ہوں گی جتنی یہاں سے ہوتی ہیں۔ افسوسناک خبر ہے کہ حالانکہ یہاں ہمیں ایسا ہونا چاہیے، اور یہ جو ہمارا ملک بنا ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نام پہ بنا ہے، لیکن یہاں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان میں اکثر شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام میں جان، مال، عزت ہر مسلمان کی نہیں، اگر اقلیت ہے تو اس کے جان، مال، عزت کی حفاظت اس ملک کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو بھی ناحق کوئی تکلیف دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حجیجہ یوم القیامت، یہ کیس اللہ کے سامنے میں لے جاؤں گا کہ میرا امتی ہو کر اس نے اس پر ظلم کیوں کیا۔ ٹھیک ہے، اس کی آخرت اپنی ہے جیسی بھی بنے، لیکن انصاف ایسا ہونا چاہیے۔ میرا جس صوبے سے تعلق ہے یہ 11ویں صدی ہجری سے پہلے بھی اسلام تھا، لیکن نصیر خان نوری کے زمانے سے ہجری ابھی 1400 ہے، 1145-50 میں، اور ابھی 2000 جو ہے 45 ہے۔ اب آپ اس میں اندازہ کریں کہ قوانین ان کو حدود کہا جاتا ہے، قصاص کہا جاتا ہے، تعزیرات کہا جاتا ہے، سارے شریعت کے موافق وہ حل ہوتے تھے، لیکن چلتے چلتے پھر انگریز جب ادھر آیا اور اس نے ہماری حکومتوں پر قبضہ کیا تو اس نے قصاص اور حدود ان کو ختم کیا، تعزیرات کے لیے جرگے رکھے اس نے، لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ شریعت قرآن کے مطابق جو قوانین ہیں وہ ہو۔ ہم جب جمہوریت کی بات کریں گے تو وہ جمہوریت جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو۔ اگر اکثریت نے کوئی ایسا فیصلہ دیا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ کیوں؟ دستور میں یہ ہے، آئین میں یہ ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اب کتنے ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں اللہ نے اتنی معدنیات دی ہیں، اللہ نے اتنے علاقے دیے ہیں، اگر وہ مقامی لوگوں پر صحیح یہ تقسیم ہو تو اب کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پورے پاکستان کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے۔ سینڈک سے جو آمدنی ہوتی ہے بلوچستان کو کتنا ملتا ہے؟ گیس، سوئی گیس سے جو نکلتا تھا اس میں سے کتنا حصہ دیا گیا؟ جب ظلم ہوگا تو پھر وہاں امن نہیں ہوگا۔ تو بلوچستان میں کہتا ہوں ہماری جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ایک چیئرمین صاحب بات عرض کروں، کہتے ہیں جی وہاں باغی ہے، بی ایس او ہے، فلان ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی غلط آدمی ہو آپ اس کو عدالت میں لائیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خلاف کارروائی نہ ہو، لیکن ایسے غائب کرنا، ان کو ختم کرنا، یہ اسلام بھی نہیں کہتا ہے اور کسی ملک کا آئین بھی نہیں کہتا ہے۔ عورتوں کے لیے اسلام میں عزت ہے۔ بلوچستان سے آئیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہمارے لوگ گئے ہیں وہ واپس دیے جائیں، اگر نہیں ہے تو کم از کم چیئرمین صاحب عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، یہ ٹھنڈے پانی ان پر پھینکنا اور ان کو دھکے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاتم طائی کی بیٹی آئی ہے، میں نے شیخ سعدی کا گلستان ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئی، اس نے بتایا میں جو حاتم ہے سخی میں اس کی بیٹی ہوں، آپ نے اپنی چادر اس کے سر پہ رکھی۔ ظالموں، کافر کی بیٹی آتی ہے، قید ہو کر آتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہم ان کو دھکے دیں گے تو کیا بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت ہوگی؟
محبت برقرار رکھنی ہے, وہاں کے حقوق وہاں کے لوگوں کو دیے جائیں. ابھی الیکشن میں ہمارے کئی لوگ رہ گئے اور زیادتی کے ذریعے سے رہ گئے ہیں, جمعیت کے بھی ہیں, ان میں دوسری پارٹیوں کے ہیں, اور وہ دھرنے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کچھ نہیں ہے, ابھی حکومت بنا لو, کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں یہ دوبارہ ہوں اور ہمارے جو ہیں حقوق بلوچستان میں اور دوسرے ہمارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں دیے جائیں, لیکن ہمارے طرف توجہ نہیں دی جاتی. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو انصاف سے ہوگا. ایک حدیث ہے, ایک قول ہے, حدیث ہے یا قول ہے کہ الحکومت العادلۃ تدوم ولو کانت کافرتن, انصاف والی حکومت جو ہوگی انصاف کرے گی, کافر کی حکومت ہوگی وہ قائم رہے گی. الحکومت الظالمۃ لا تدوم, اور جن لوگوں کی حکومت ظلم والی ہوگی لا تدوم, وہ قائم نہیں رہے گی. ہم جو دن بدن بدلتے رہتے ہیں یہ ظلم کی وجہ سے ہے, اور پھر ہم اپنے مقصد کے لیے دروازوں پہ چلے جاتے ہیں, ملک کے خلاف کرتے ہیں. تاریخ نے جہاں سلطان ٹیپو کو یاد رکھا ہے اور دوسرے لوگوں کو, ان غداروں کے بھی نام تاریخ میں ہیں کہ جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا. اب جو بھی غداری کرے گا ٹھیک ہے, اس کا نام آئے گا, لیکن کیسے آئے گا؟ جعفر اور صادق جیسا اس کا نام آئے گا. جعفر از بنگال صادق از دکن, ننگے دینوں ننگے ملت ننگے وطن. تو ایسی باتوں سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ہمارے یہ احتجاج پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں, سندھ میں بھی ہو رہے ہیں, بلوچستان خیبر پختونخوا میں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم نہ ہو, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنی محنت کی ہے اللہ اس کو خوش رکھے, سلامت رکھے, اللہ اس کو زندہ باد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.